نانا کی قبر چھوٹی ہائے وطن بھی چھوٹا، وہ گھر جو فاطمہ کا کل تک بسا ہوا تھا، اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور کفار کا لشکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور آپ کی خدمت میں چوتھا پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ واقعہ کربلا کے پس منظر میں یہاں ہم نے قصداً تاریخی پس منظر کا حوالہ نہیں دیا، یعنی یہ عنوان یہ نہیں ہے کہ تاریخی پس منظر واقعہ کربلا کا، بلکہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا پس منظر۔ تاریخ اس میں تھوڑی بہت خود ہی آ جاتی۔ تو واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے اس میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دین میں اور معاشرتی جو صورتحال تھی، سماجی صورتحال تھی، اس میں جو تبدیلیاں آئیں وہ دین کو ڈسٹارٹ کرنے یا اس کو تباہ کرنے پہ منتج ہوتی، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اقدام کیا۔ اسی گویا کہ موضوع کو اور کہنا چاہیے کہ مرکزی نقطہ خیال کو ہم آج بھی بیان کریں گے، اس کے ایک پہلو کو۔ بنیادی طور کے اوپر آپ اگر مطالعہ کریں جو کتابیں خلافت و ملوکیت کے حوالے سے لکھی گئی ہیں، خاص طور پہ مولانا ابوالعلا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت، تو اس میں انہوں نے بنیادی طور کے اوپر 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جو تبدیلیاں آئیں، وہ سب کی سب تبدیلیاں نظام حکومت سے متعلق ہیں کہ بیت المال کو ذاتی مال سمجھ لیا گیا، ملوکیت آ گئی، جو خلیفہ وقت ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظریہ جو تھا وہ نہیں رہا، اور اسی صورت سے کچھ چیزوں کی اور انہوں نے نشاندہی کی ہے جو اس وقت کے ماحول میں جن کا ذکر خلافت و ملوکیت میں پڑھا تو جا سکتا ہے، میڈیا پہ اس کو بیان کرنا ذرا مشکل کا، تو جن حضرات کو شوق ہو وہ وہاں پڑھ سکتے۔ لیکن ہم جس پہلو پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ 2 تبدیلیاں ہیں۔ ایک تو مذہبی تعلیمات کی طرف جو رجحان ہے اس میں تبدیلی، اور دوسرے جو معاشرہ ہے، سماج تھا اس وقت کا، اس میں بتدریج تبدیلی آتی چلی گئی۔ اسلام میں جو اس کی بنیادی تعلیمات میں اور اس میں تبدیلی آئی، اس میں اور بعد میں جس کے اوپر گویا کہ بنو امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں سیاسیات کی بنیاد رکھی گئی، طرز حکومت کی بنیاد رکھی گئی، وہ اور آیات کے علاوہ، دیگر آیات کے علاوہ ایک خاص آیہ مبارکہ ہے، اس کی رانگ انٹرپریٹیشن، ہم مس انٹرپریٹیشن نہیں کہیں گے، رانگ انٹرپریٹیشن جو لی گئی، اس کی وجہ سے بڑے خرابیاں پیدا ہوئی۔ کلام الہی برحق ہے اور اس میں کوئی شخص کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ کی کتابیں ہوں، عقائد کی یعنی علم کلام کی کتابیں ہوں، فلسفے کی کتابیں ہوں، سیاسیات کی کتابیں ہوں، سیاسی نظریات کا بیان ہو، اس میں ہر گروہ نے مسلمانوں کی آیات کو ہی پیش کیا ہے اور اپنی طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن کی۔
اس لیے کسی نے کہا کہ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا، کہ میرا جو خواب تھا اس کی اتنی تعبیریں دی گئیں کہ خود خواب ہی ختم ہو گیا، اس کا پتہ ہی نہیں لگا کیا ہے۔ تو یہی ایک کم و بیش اسلام کے ساتھ صورتحال درپیش ہوئی۔ اب وہ آیہ مبارکہ بہت مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور وہ اولی الامر منکم کا ترجمہ کیا گیا کہ اور جو تم پر حاکم بن جائے، جو تمہارے درمیان حکومت کر رہا ہو اس کی اطاعت کرو۔ حالانکہ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اطیعو کا لفظ 2 مرتبہ ہے۔ اطیع اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ مستقل بالذات ہے، وہ کرنی ہی کرنی ہے۔ وہ اطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت بھی مستقل بالذات ہے، رسول جس چیز کا حکم دیں گے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا، اطاعت کی جائے گی۔ وہ اولی الامر منکم سے پہلے وہ اطیع کا لفظ نہیں ہے، حکم نہیں ہے کہ اور اطاعت کرو جو تمہارا اولی الامر ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے، اور مفسرین نے اس کو بیان بھی کیا ہے، حیرت کی بات ہے لیکن بعد میں اس کو کنسیڈریشن میں نہیں رکھا گیا، کہ اگر حاکم وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تب اس کی اطاعت کرو، ورنہ اس کی اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ اس لیے تیسری مرتبہ اطیعو کا لفظ نہیں استعمال ہوا، ورنہ حکمرانوں کی اطاعت بھی اللہ اور رسول کی طرح بذات واجب قرار پاتی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے اس اصول کو بھلا دیا، اور جب حکمرانوں کا کسی بھی دور میں انتخاب شروع ہوا تو پھر اس کی ہر قسم کے افعال اعمال، چاہے وہ ریاستی جبر کی صورت میں ہوں، چاہے لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے اس میں ہو، چاہے زبردستی بیعت لینے کا معاملہ ہو، جو بھی معاملات ہوں، یا اپنے مقرر کردہ علماء سے فتوے دلوانے کی بات ہو، چیزوں کو حرام اور حلال قرار دینے کی بات ہو، اس میں وہ یہ اصول بنا لیا گیا کہ اگر حاکم وقت نے اس کا حکم دیا ہے تو بس اب اس کو ماننا ضروری ہے، اور جس چیز کو وہ کہے حلال ہے وہ حلال ہے، جس چیز کو وہ کہے حرام ہے وہ حرام ہے۔ چنانچہ یہ صورتحال جو تھی یہ بڑی بھیانک تھی۔ اسی میں ایک چیز کا اور ناظرین محترم اضافہ کیجیے، یہ ہے کہ آپ اگر علمی دنیا میں دیکھیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شرعی حیثیت ہے، خود ان کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو بھی ایک گنا چیلنج کر دیا گیا۔ یعنی یہ ایک ڈائکٹومی قائم کی گئی، ایک تفریق قائم کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرامین، تمام احکام جو ہیں وہ شریعت کا جز نہیں ہیں، بلکہ بہت سی باتیں وہ دنیاوی مقاصد کے لیے اور دنیاوی چیزوں کو سامنے رکھ کے حکم دیتے ہیں۔ ان چیزوں میں، دنیاوی معاملات میں ان کا حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو شرعی معاملات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دوسرے قسم کی چیزیں، وہ ماننا ضروری ہے، کیونکہ وہ وہی کتابیں ہوتی ہیں، اور جو دنیاوی اعمال ہیں وہ وہی کتابیں نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ ایک تفریق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں قائم کر دی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کسی کو کوئی رسول اللہ کا عمل یا آپ کا قول بیان کیا جاتا تھا تو اس کے لیے آسان ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی یہ شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا ذاتی عمل تھا، یہ ان کا دنیاوی عمل تھا۔ اور اسی صورت سے یہ چیزیں اس کنسیپٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کا جو مفہوم ہے اس کو تقسیم کر دیا، اور اب لوگوں کے لیے، علماء کے لیے اور دیگر حضرات کے لیے یہ بات عام ہو گئی کہ وہ کہہ سکیں
کہ یہ بات شریعت کے مطابق ہے اور یہ چیز ہے شریعت کے مطابق نہیں بلکہ دنیاوی معاملات کے مطابق ہے۔ اس طرح سے بہت سی ایسی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، ان کی فکر سے، ان کے اقوال سے جو چیزیں ثابت تھیں ان سے فرار کی راہ میسر آ گئی اور دوسری چیزیں اختیار کر لی گئی۔ چنانچہ یہ فقہ حدیث کی کتابیں اگر دیکھیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں یہ ڈائکٹومی آپ کو مل جائے گی کہ ایک ان کی حیثیت ہے کہ ان کے افعال کی اور ان کے اقوال کی جو ان کے دنیاوی اعمال سمجھے جاتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ وحی الہی کے تابع نہیں تھے، بلکہ آپ دیکھتے تھے، چیزوں کو آبزرو کرتے تھے اور اس کے متعلق آپ فرما دیا کرتے تھے۔ کچھ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ دوسرے وہ اعمال اور اقوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی وہ وہی کتابیں تھے اور بحیثیت رسول کے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس نے یہ میدان کھول دیا کہ جن احکام کو چاہیں آپ کہہ دیں، یا جو اقوال ہیں آپ کے یا افعال ہیں ان کو کہہ دیں کہ بھئی یہ مثلا فلاں کی محبت میں کہہ دیا، یہ فلاں کی نفرت میں آپ نے کہہ دیا، دنیاوی امور سے تو آپ کا تعلق نہیں تھا لہٰذا آپ نے یہ بات کہہ دی، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، کچھ ایسے واقعات بھی اس کے ساتھ نتی کر دیے گئے نا، جیسے مثلا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تم لوگ تعبیر کرتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تعبیر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تعبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو مختلف کھجوروں کی قلم لگانا، تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کیا کرو، اس سے فصل خراب ہوتی ہے۔ تو اگلے سال جب لوگ آئے اگلے سیزن میں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے قلم نہیں لگائی، تعبیر نہیں کی، تو اب کی فصل بہت کم ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ تم لوگوں کو میں نے کوئی بحیثیت شارع کے حکم تھوڑی دیا تھا، تمہاری مرضی ہے تم کرو یا نہ کرو، اگر اس طرح اچھی فصل پیدا ہوتی ہے قلم لگانے سے تو وہ کیا کرو۔ چنانچہ لوگوں نے دوبارہ قلم لگانا شروع کر دی۔ اب بڑا آسان ہو گیا اس کی روح سے یہ بات کہنا کہ حسین منی و انا من حسین، جو حضور نے فرمایا تو وہ کیونکہ نواسے تھے اور بہت زیادہ چہیتے تھے لہٰذا انہوں نے یہ رشتہ داری اور محبت میں کہہ دیا، اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ساتھ ساتھ رہتا تھا، آپ اپنے جسم سے مجھے چپکاتے تھے، گلے لگاتے تھے، میری خوشبو سونگھا کرتے تھے، اور خود سے ابتدا فرماتے تھے سوالات کی اور اس کے جواب دیا کرتے تھے، اور جب آپ چپ ہو جاتے تھے میں وہ کرتا تھا، یا کبھی میں شروع کرتا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چپ ہو جاتا تھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم دینا شروع کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا شریعت سے تھوڑی تعلق ہے، وہ استاد تھے، معلم تھے، حضور کی حدیث ہے بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو قریب ترین جو شخصیت رہتی تھی وہ علی مرتضیٰ تھے، تو آپ ان کو بتایا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، تو اس کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں ایک تفریق کی گئی اعمال میں اور پیدا کی گئی اور ان کے افعال میں اور اقوال میں، تو اس نے بڑے بڑے مسائل کو جنم دیا۔ اب اس کو دیکھ لیے حدیث غدیر کو کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا یا فعلی مولا، دونوں طرح سے یہ حدیث صحیح ہے، 112 صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا۔ تفصیل ظاہر ہے اس میں بہت ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ مولا کے کیا معنی ہیں، اس کے اوپر گفتگو کی، اور ان کا مولا کے معنی تو محبت کرنے والے، جس سے محبت کی جائے، تو رسول فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، ختم قصہ۔ اس میں
کوئی پہلو اس کا نہیں پایا جاتا کہ حضور نے شرعی طور پہ یہ کہا ہو کہ میرے بعد علی کی پیروی کی جائے، وہ کیا جائے، کیونکہ وہ تفریق تو پہلے ہی کر دی۔ اور بات دیکھیں کہ یہاں پہ یہ چیز جو تھی نظر انداز کر دی کہ اس حدیث کا خاص جو ٹکڑا ہے، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الست اولی بکم من انفسکم، یہ تمام کتابوں میں، کیا مجھے تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار حاصل نہیں ہے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ مولا کی جو لفظ ہے وہ اسی اولا سے ہے جو پہلے جملے میں آپ نے استعمال فرمائی، الست اولی بکم من انفسکم، کیا مجھے تمہارے اس پہ زیادہ اختیار نہیں؟ تو اب حضور یہ فرما رہے ہیں، حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو مجھے صاحب اختیار سمجھتا ہے اپنے جسم پر، اپنی جانوں پر، وہ علی کو بھی اسی طرح سے صاحب اختیار سمجھے۔ جو مجھے مانتا ہے اس حیثیت میں، وہ علی کو بھی اس حیثیت میں مانے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہم اغسل من خذلہ، جو علی کی بات کو ماننے سے انکار کرے اس کو تو بھی رسوا فرما۔ تو اب اس پورے اس کو آپ لیں تو اس سے کہیں سے صرف محبت کا مفہوم نہیں پیدا ہوتا۔ اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے محبت کسی دوسرے کے حکم کے ذریعے سے نہیں ہوا کرتی، کہ ہم آج کہیں کہ ایکس وائی زیڈ سے تم محبت کیا کرو، تو وہ محبت جو ہے وہ ایکس وائی زیڈ سے نہیں ہو سکتی، کسی سے حکم سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ تو خصائل، خصوصیات، شمائل اور جو اس شخص کا کردار ہے، اس شخصیت کا کردار ہے، اس کی وجہ سے اس سے محبت ہوا کرتی ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں سے محبت کیا کرو، فلاں کی امی سے محبت کیا کرو، محبت کرو، یہ تمہارے دوست کی خالہ، ان سے محبت کرو۔ احترام تو کر سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا، محبت کبھی حکم سے محبت نہیں ہوتی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا حکم دے ہی نہیں سکتے کہ جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ وہ جس بات کو کہہ سکتے ہیں وہ اطاعت اور اتباع ہے، اس کے لیے آپ فرما سکتے ہیں، اور وہی یہاں پہ آپ نے فرمایا بھی ہے۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو دو حیثیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تقسیم کر دیا گیا، اس نے تاریخ اسلام میں بڑے نتائج پیدا کیے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل شروع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوری بعد اس تقسیم کا جو اثر ہے وہ اسلام کی تاریخ کے اوپر، واقعات کے اوپر اور احکام کے اوپر پڑھنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا جمعے کے دن ایک اذان دی جاتی تھی، اب ہم نام نہیں لیں گے، کہ انہوں نے خلیفہ بننے کے کچھ عرصے کے بعد اس میں انہوں نے جمعے کے دن دوپہر میں، ظہر میں اور اس میں 2 اذانیں جو تھیں وہ رائج کر دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ دوسری اذان آپ نے کیسے رائج کر دی؟ انہوں نے کہا میں فلاں محلے میں تھا تو وہاں آواز پہنچ نہیں رہی تھی اذان کی، جمعے کی، اور تو میں نے کہا کہ بھئی یہاں پہ چڑھ کے اور پھر یہاں پہ اذان دیجیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بھئی نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ اسی صورت سے جیسے حج تمتع کے بارے میں گفتگو ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ تمتع اور حج تمتع دونوں کی اجازت دی تھی، لیکن محترم خلیفہ وقت نے اس کو منع کر دیا۔ حضرت علی ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ایک چیز جو رسول نے رائج کی تھی، رسول کے زمانے میں ہوتی تھی، تو آپ اس کو منع کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بھئی میں اس وقت اسی میں مصلحت سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے کیا جائے۔ اسی صورت سے مثلا زکوٰۃ میں سورہ توبہ کی، قرآن مجید کی سورہ توبہ 9واں سورہ، اس کی 60ویں آیت میں آپ پڑھیں تو ایک مد جو قرآن بیان کرتا ہے وہ مؤلفۃ القلوب کی ہے، کہ مؤلفۃ القلوب کو بھی اس میں حصہ دیا جائے، لیکن خلیفہ وقت نے وہ مؤلفۃ القلوب کو حصہ دینے سے
انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے بقول ان کے مصلحت اسی میں سمجھی۔ تو اس گفتگو کو رکھیں گے جاری انشاءاللہ۔ وما لنا الا البلاغ۔ اجڑا ہوا وہ گھر ہے اور زینب کفار کا لشکر ہے، کفار کا لشکر ہے اور زینب